بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ جو آدمی دین کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین زندگی ہے۔ جو یہ زندگی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مختصر سے وقت کے لیے انسان آیا ہے، یہاں بھی امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یا رہنے نہیں آیا، صرف مسافرانہ زندگی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں جو انسان اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی مان کی زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو مرنے کے بعد انعامات سے نوازیں گے۔ اور جس نے زندگی کے وقت کو ضائع کر دیا، مال و متاع میں یا جاہ و جلال میں یا چیزوں کو حاصل کرنے میں یا خود کو مقیم سمجھنے لگا، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دیا۔ کامیاب شخص وہ ہے جس نے یہ سمجھا کہ میں یہاں امتحان کے طور پہ آیا ہوں اور مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے ایک ایسی زندگی کی طرف جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ جو آدمی جب یہ مرے گا تو جنت اس کے انتظار میں ہوگی، قبر اللہ پاک اس کی جنت کا باغ بنا دیں گے اور اس کے لیے پرصراط کا راستہ آسان فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے یہاں پہ لہو و لعب میں زندگی گزاری، شراب و زنا میں، سود میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزاری اور صرف اپنی خواہشات کا غلام رہا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی، وہ شخص انتہائی ناکام ہوگا اور وہ موت کے وقت بھی پچھتائے گا، قبر میں بھی پچھتائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان نبیوں نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم دنیا میں یہاں رہنے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آئے ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو دیکھو اور وقت کے نبی کے طریقوں کو دیکھو۔ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو تو کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا۔ فرعون کہتے ہیں بہت بڑا طاقتور تھا، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے اسے ناکام کر دیا۔ نمرود کے پاس بہت بڑی فوج تھی، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا کہ اپنے اللہ سے کہے کہ میرے مقابلے میں فوج لیا، تو اللہ پاک نے فوج تو نہیں بھیجی، اللہ پاک نے مچھر بھیج دیے۔ اللہ پاک نے ان مچھروں کے ذریعے سے اس کی پوری فوج کو ذلیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود سے اللہ پاک نے نہ اس کی فوج چھینی، نہ اس کا بادشاہ چھینی، نہ اس کی طاقت کو چھینا، نہ اس کے تخت کو چھینا۔ ساری چیزیں موجود ہیں، عوام بھی ماننے والی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی ذلت کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے ایک مچھر اس کے سر میں گھسایا۔ کہتے ہیں اس نے خود ہی حکم کیا کہ جو آدمی میرے دربار میں آئے پہلے مجھے جوتے مارے۔ اللہ پاک نے دربار ہوتے ہوئے، بادشاہت ہوتے ہوئے، فوج ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے اسے جوتے مروا دی۔ تو ذلت کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت کا ملنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، چیزوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط کنسیپٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، بہت برا کنسیپٹ ہے کہ مال آئے گا، چیزیں آئیں گی، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ اس سے عزت نہیں ملے گی۔ عزت اللہ خود فرماتے ہیں، عزت صرف تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، مومنین کے لیے عزت ہے، تقوی والوں کے لیے عزت ہے۔ جو اللہ کی غلامی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ پاک اسے ذلیل کرے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی لمحے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جس آدمی نے یہ یقین بنا لیا کہ میری زندگی صرف اللہ بنائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، میرا رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، زندگی بنانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بگاڑنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، غم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی زندگی میں امتحانات آتے ہیں، صرف اور صرف یہ امتحانات آزمائش کے طور پہ آتے ہیں کہ اللہ پاک جانچنا چاہتے ہیں کہ اس آزمائش میں کون پورا اترا ہے، کس نے مجھے راضی کیا ہے، کس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ جس نے آزمائش کے وقت میں، امتحان کے وقت میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض نہ کیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ بعض اوقات بڑے لوگوں پہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، جتنا انسان بڑا ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے، غم بھی اتنا بڑا آتا ہے جتنا بڑا ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے تھے، اللہ نے ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں بھیجیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے تعلق جوڑتا ہے اس پر آزمائشیں اس طرح آتی ہیں، تکلیفیں اس طرح آتی ہیں جیسے پہاڑ سے اوپر سے نیچے پانی آتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعلق توڑتا ہے، اس نے فرمایا کہ ایک صحابی کو فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر و فاقہ کے لیے، پریشانی کے لیے، دکھوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس پر اللہ پریشانیاں بھیجے گا، جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں امتحانات زیادہ آتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے ناراضگی بعض کو اختیار کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس پر مال کی فراوانی ہے، چیزوں کی فراوانی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ تکلیفوں کے وقت بھی اللہ کو راضی کر رہے ہوں، فراوانی میں بھی اللہ کو راضی کر رہے ہوں۔ آپ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ یہ شخص دیکھو کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اللہ اسے مال دیا جا رہا ہے، چیزیں دیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس سے پناہ مانگنی ہے، آزمائش آ جائے اس کو صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ تکلیف آ گئی اس کو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنانا ہے، آزمائش آ گئی اس کو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنانا ہے، مال میں کمی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، اس میں اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنانا ہے۔ جس شخص نے اللہ کو مقصود بنا لیا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا اللہ اس کا دوست بنے گا، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شیطان کو اپنا دوست بنا لیا یہ شخص ذلیل و خوار ہوگا، تنگ ہوگا، اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں گے، فراوانی کے باوجود چیزوں کو استعمال نہیں کر پائے گا۔ تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ زندگی کے جتنے دن ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس ساری زندگی کے اندر تھوڑی سی زندگی ہے، اس ساری زندگی میں اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا، اور اگر مر گئے اسی حالت میں تو اللہ پاک قبر بھی جنت کا باغ بنائے گا اور برزخ کی زندگی بھی آسان فرمائے گا اور مرنے کی زندگی کو بھی آسان فرمائے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔